ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، ستمبر کی 8 اور ربیع الاول کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ملک کے مختلف حصوں خاص طور پر پنجاب میں شدید سیلاب کے باعث ہزاروں لوگ بے گھر اور پریشان حال ہیں. انسانی ہمدردی کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے. یوٹی لداخ میں ایک معروف دینی و سماجی ادارے کے طور پر کام کر رہی اس تنظیم نے متاثرین کی مدد کے لیے بسیج امام اور بسیج روحانیون کی ایک امدادی ٹیم پنجاب کے لیے روانہ کی ہے. آج صبح خمینی ٹاور کرگل میں ایک مختصر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ صادق رجائی اور نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد محقق نے دیگر اراکین کے ہمراہ اس ٹیم کو خدا حافظ کہہ کر روانہ کر دیا. یہ ٹیم متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد، خوراک، طبی سہولیات اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لیں گی تاکہ مستقبل میں زیادہ مؤثر امداد فراہم کی جا سکے. چیئرمین IKMT نے اس موقع پر کہا کہ ہم سب پر فرض ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کا ساتھ دیں. ہماری کوشش ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں فوری اور مؤثر امداد فراہم کی جائے اور حالات کا درست اندازہ لگا کر بہتر تعاون دیا جائے. ادارے کی جانب سے کرگل شہر کے مختلف مقامات پر ڈونیشن باکس نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ شہری دل کھول کر متاثرین کی مدد کریں. تنظیم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس انسانی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ متاثرہ افراد کو مشکلات سے نکالا جا سکے. واضح رہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نہ صرف یوٹی سطح پر بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی آفات، جنگی تباہیوں اور مظلوموں کی حمایت کے لیے کام کر رہا ہے. اس تنظیم نے خاص طور پر غزہ کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی امدادی اقدامات کیے ہیں. سال 2014 میں کشمیر میں آئے تباہ کن سیلاب کے دوران بھی IKMT نے ریسکیو اور امدادی ٹیمیں روانہ کر کے متاثرین کی بھرپور مدد کی تھی، جس سے ریاست بھر میں پذیرائی ملی تھی. یہ امدادی قافلہ نہ صرف انسانیت کی خدمت کا ایک مثبت قدم ہے بلکہ دینی و سماجی فریضے کی ادائیگی کی ایک روشن مثال بھی ہے. IKMT کا یہ اقدام ایک پیغام بھی ہے کہ مشکلات کے وقت انسانیت کا جذبہ مل کر قائم رکھنا ہر فرد کا مشترکہ فریضہ ہے. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری کوندر گپتا نے کہا کہ یوٹی انتظامیہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. انہوں نے موسمی تبدیلی کے خطرات کی جانب توجہ دلائی اور نوجوانوں سے ملک کی تعمیر میں حصہ لینے کی اپیل کی. یہ بات انہوں نے کلائمیٹ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ 2025 کے گرانڈ فائنل کے دوران کہی، جہاں سودیوا دلی FC نے راجستھان FC کو شکست دے کر فاتح کا لقب حاصل کیا. انہوں نے کھیلوں کو نظم و ضبط، قیادت اور سماجی ذمہ داری کا ذریعہ قرار دیا اور لداخ میں کھیلوں کے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کا اعادہ کیا. ٹورنامنٹ میں 9 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں 4 ٹیمیں لداخ سے باہر کی تھیں. فاتح ٹیم کو 2,50,000 روپے اور رنر اپ کو 1,50,000 روپے انعام دیا گیا. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے سب ڈویژن شکرشکتان کا دورہ کر کے ترقیاتی ضروریات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین اور کونسلر کاچو لیاقت بھی موجود تھے. عوام سے ملاقات کے دوران مقامی لوگوں نے CEC کو اپنے اہم ضروریات سے آگاہ کیا، جن میں کمیونٹی ہال کی تعمیر، میڈیکل سب سینٹر قائم کرنا اور نالے کے کنارے پروٹیکشن بند بنانے کی ضرورت شامل ہے. ڈاکٹر آخون نے تمام مسائل کو غور سے سنا اور یقین دلایا کہ پروٹیکشن بند کے لیے تفصیلی منصوبہ رپورٹ تیار کر کے جلد یوٹی انتظامیہ کو منظوری کے لیے پیش کی جائے گی.
میڈیکل ایڈ سینٹر کے حوالے سے ڈاکٹر آخوند نے بتایا کہ یوٹی کے قیام کے بعد اب تک کوئی نیا میڈیکل سب سینٹر منظور نہیں ہوا ہے، تاہم یہ معاملہ آئندہ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن پالیسی کی میٹنگ میں زیر بحث لایا جائے گا اور اسے ترجیح دی جائے گی۔ کونسلر کاچو لیاقت نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے ڈی پی آر پہلے ہی SCPWD کو پیش کی جا چکی ہے اور فی الحال انتظامی منظوری کا انتظار ہے۔ دوسری جانب ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین نے CEC کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ذاتی طور پر گاؤں کا دورہ کر کے لوگوں کے مسائل کو سننا ایک مثبت اقدام ہے، اور امید ظاہر کی کہ ڈاکٹر آخوند ان ترقیاتی مطالبات پر نگرانی جاری رکھیں گے اور ان کے حل کو یقینی بنائیں گے۔ بھوٹان کی شاہی خاندان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا جب مہارانی مادر آشی تسرنگ پیم وانگچک اور شہزادی آشی کیسنگ چون وانگچک نے 7 سے 11 ستمبر 2025 کے دوران لداخ کا دورہ کیا۔ یہ لداخ کا بھوٹانی شاہی خاندان کا پہلا باضابطہ دورہ ہے جو دونوں ہمالیائی خطوں کے درمیان صدیوں پر محیط ثقافتی، مذہبی اور تاریخی تعلقات کو مضبوط کرنے والا سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ لداخ اور بھوٹان کے درمیان روابط کئی صدیوں پر محیط ہیں۔ دونوں ہمالیائی ریاستیں نہ صرف دفاعی تعاون میں ساتھ رہیں بلکہ بدھ مت کی تعلیمات اور روحانی تبادلے میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ بھوٹانی راہبوں اور لداخی لاماؤں کے درمیان مسلسل تبادلہ ہوتا رہا، جنہوں نے مذہبی کتابیں، تعلیمات اور ثقافتی رسومات کو ایک دوسرے تک پہنچایا۔ قدیم تجارتی قافلے لداخ سے ہو کر تبت کے راستے بھوٹان تک جاتے تھے، جہاں اون، نمک، چائے اور دستکاری کے سامان کا لین دین ہوتا تھا۔ یہ دورہ نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہے بلکہ ایک علامتی قدم بھی ہے جو صدیوں پر محیط دوستی، عقیدت اور ہمالیائی شناخت کے رشتے کو دوبارہ جوڑتا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 9 ستمبر کو پنجاب کا دورہ کریں گے۔ بی جے پی ریاستی یونٹ کے سربراہ سنیل جاکھڑ نے اتوار کو کہا کہ مودی کو پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر گہری تشویش ہے اور وہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جاکھڑ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعظم مودی 9 ستمبر کو پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ مقامی حالات کا ذاتی طور پر جائزہ لیں اور زمینی حقائق کو سمجھ سکیں تاکہ پنجاب کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کی جا سکے۔ اس سے قبل مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کا دورہ کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے 29ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے وحدت کو کنجی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا اور اقوام میں بھائی چارہ قائم کیا۔ صدر ایران نے مسلمانوں میں اختلاف و تفرقے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلم معاشرے متحد ہوتے تو اسرائیل اور امریکہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل مسئلہ باہمی اختلاف ہے، نہ کہ امریکہ یا اسرائیل۔ صدر پزشکیان نے مغربی دنیا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ خود بے دردی سے نسل کشی کرتے ہیں جبکہ ہمارے معمولی واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کو اپنے درمیان وحدت قائم کرنی چاہیے تاکہ صہیونی حکومت کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کی مذمت کی حمایت کی مگر کہا کہ یہ کافی نہیں، ہمیں زیادہ طاقت اور یکجہتی کے ساتھ صف واحدہ بن کر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ امت اسلامیہ کو عزت و سربلندی تک پہنچایا جا سکے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔